ضرورت ہے کہ ہم نا ایسے لوگ سامنے آئیں جو قوم کی اصلاح چاہتے ہوں، ذہنی بھی، فکری بھی، عملی بھی، اور اس کے لیے مجسمہ وہ شخصیات چاہیے جو قول و عمل میں ایک ہو۔ یہ نہیں ہو کہ آپ تقریر میں کچھ اور کہیں، آپ کا عمل اس کی نفی کرے۔ تو ہم ابھی ارلی سٹیج پہ ہیں، قوم میں بیداری آ رہی ہے، تعلیم میں لوگ دلچسپی لے رہے ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں، خواندگی کی شرح بڑھ رہی ہے، لوگوں کے پاس معلومات تو آ گئی ہیں، علم بھی آ جائے گا۔ ہمارے پاس معلومات کی کمی نہیں، معلومات اور علم میں فرق ہے۔ تو ہمارے پاس آج ایک ریڈی والے کے پاس، ایک گدھا گاڑی والے کے پاس، ایک خاکروب کے پاس، ایک چنگچی چلانے والے کے پاس بھی بڑی معلومات، اس کو پتہ ہے دنیا میں اس وقت کیا ہو رہا ہے۔ اب معلومات ہیں مگر اصل ٹھوس اور حقیقی علم جو ہے وہ آ جائے گا اور وہ زندگیوں کا حصہ بن جائے گا۔ تعلیم جیسے زیور سے ہم آراستہ ہو جائیں گے تو مجھے یقین ہے یہ سنار کی ٹھک ٹھک ہے، ضرور اچھا نتیجہ لے آئے گی۔ پھر کسی دن ضرور کو لوہار کی آئے گی اور ہمیں باقی ہماری میں اپنے کبھی بھی مستقبل سے مایوس نہیں ہوتا، اور میں کبھی بھی اپنے ملک کے عوام کو بھی برا نہیں کہتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے لوگ کہتے ہیں جی کچھ لوگ اچھے بھی ہوتے ہیں، کچھ لوگ برے بھی ہوتے ہیں، میں انہیں سمجھاتا ہوں بھائی یا اچھے ہوتے ہیں یا کم اچھے ہوتے ہیں، برے نہیں ہوتے۔ بہت اچھی بات کرتے ہیں، یہ لوگ اچھے ہوتے ہیں یا کم اچھے ہوتے ہیں۔ یہ بھی بات جذبے کی بات ہے، یعنی ہم نے کسی کو برا کہنا نہیں، ہم کہہ کے اچھا ہے یہ کم اچھا۔ سر یہ ماں باپ جو ہیں یہ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں۔ میرا آج کا آرٹیکل بھی یہی ہے، ایک بہت بڑا گیپ ہے۔ ہمارے جو والدین ہیں وہ بچوں پر روب ڈال کر، ڈانٹ ڈپٹ کے، مار پیٹ کے، چیخ چلا کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بچوں کو سدھار لیں گے اور بچوں کو راہ راست پہ لیں گے، تو یہ بالکل نیگیٹو وے ہے، بالکل برا طریقہ ہے، بھونڈا طریقہ ہے۔ اس سے بچے باغی تو ہوں گے، بچے کوئی غلط قدم تو اٹھا لیں گے، وہ غلط اقدام کی طرف بڑھ جائیں گے ان کے پاؤں قدم، مگر وہ اچھے نہیں بن سکیں گے۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ والدین کو فی زمانہ ڈیجیٹل ورلڈ کے بچے کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج کا بچہ بہت مشکل ہے، اور بچہ جو ہے، مگر یہ مت کہیں کہ بچہ سدھرے گا نہیں۔ میں جو بات آپ کو کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں پازیٹیو مائنڈ انسان ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ ہر بندے میں پوٹینشل ہے، وہ اچھا بھی بن سکتا ہے، اس کو بہت زیادہ اچھا بھی بنایا جا سکتا ہے، مگر اس کے لیے آپ کو وہ اسٹریٹجی، وہ پلاننگ، وہ منصوبہ بندی کرنی پڑے گی۔ اس کے سوا ہر بچے میں دیکھیں، ہر اینٹ جو ہوتی ہے نا، ایک اینٹ بے جان چیز ہے، وہ بھی چاہتی ہے میں کسی اچھی جگہ پہ لگ جاؤں، کہ جہاں انسان ماتھا ٹیکے میری وہ جگہ ہو، میری واش روم کی جگہ نہ ہو۔ بالکل۔ تو آپ کا جو بچہ ہے یا ہمارا جو بیٹا ہے یا بھائی ہے یا بہن ہے، ہم بھی اسے اچھا بنا سکتے ہیں، وہ ہمارے معاشرے کا فرد ہے، اس کو کارآمد بنا سکتے ہیں۔ وہ یہ صلاحیت ان کے پاس ہوتی ہے، والدین کے پاس بھی ہوتی ہے، اسپیکرز کے پاس بھی ہوتی ہے، جو زندگی کے جو راز ہیں وہ ان کو ان سے آگاہ کرے، ان کا جیسے آپ نے فرمایا سمت دے، منزل کا پتہ دے، نشان دے، جو ہے جو قرآن شریف پڑھانے آتا ہے، جی بالکل ایسے، وہ بھی راہ ہدایت ہے نا۔ خیر صاحب، ماشاءاللہ سے آپ بڑی خوبصورت باتیں کر رہے ہیں، اور ہمارے دیکھنے والوں کے لیے بھی یقیناً میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ خود ایک موٹیویشنل پروگرام ہے جو ہمارے دیکھنے والوں کے سماعتوں تک پہنچ رہا ہے۔ بات ہوئی ہے آپ کی کالم کی، ابھی آپ نے کالم کی بات کی ہے، آپ رائٹر بھی ہیں بڑے لاجواب قسم کے، آپ کا قلم کرتاز سے بڑا تعلق ہے، بڑوں کے مسائل، سماج کے مسائل، سیاست کے مسائل، معاشیات کے مسائل آپ نے لکھے ہیں۔ ذہن سازی کے علاوہ جو میں بات کر رہا ہوں، آپ نے بچوں کا اوپر بہت لکھا ہے، بچوں کا ادب بہت تخلیق کیا ہے، بچوں کو کہانیاں بھی آپ سناتے ہیں۔ یہ سب کیا آپ کے ذات کا یہ کون سا پہلو ہے؟ دیکھیں، کوئی بھی شخص ہو، عمر کے کسی بھی حصے میں ہو، اس کے اندر کا بچہ جوان رہتا ہے۔ واہ۔ تو ہر شخص کے اندر ایک بچہ ہے۔ تو مجھے چونکہ میری زندگی کا آغاز، عملی زندگی کا آغاز بچوں کے لیے کہانیاں لکھنے سے ہوا تھا، تو میں نے بچوں کے ادب سے اپنا ناطہ نہیں توڑا، اور بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں بچوں کا ادب لکھنا مجھ پر فرض بھی ہے اور قرض بھی ہے، اور یہ میں فرض جو ہے نا قرض سمجھ کر ادا کرتا ہوں۔ واہ واہ۔ تو بچے جو ہیں وہ اگر سدھار پہ آ جائیں، اور ان کی جو فکری اور ذہنی آبیاری اگر بہت چھوٹی عمر میں کر دی جائے، یہ اس کی میں مثال دیا کرتا ہوں کہ آپ ایک عمارت بنانا چاہتے ہیں تو آپ نے بنیاد اٹھانی ہے، اگر بنیاد ٹیڑھی ہوگی تو اوپر عمارت بھی ٹیڑھی ہوگی، تو آپ آسمان تک بھی دیوار اٹھائیں گے ٹیڑھی ہوگی۔ تو بنیاد کو میں نے پکڑا ہوا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ بچوں کو چھوٹی عمر میں ہی کچھ ایسا سلیبس دیا جائے، ایسی چیزیں دی جائیں، ایسی کہانیاں سنائی جائیں کہ جس سے اصلاح ہو سکے اس کی، اور وہ معاشرے کے جب بڑا ہو تو مفید انسان بنے، اچھا انسان بنے۔ ہم ساری کوشش اس لیے کرتے ہیں کہ بچے جو ہے نا اچھے انسان بن جائیں، ہمارا آنے والا کل جو ہے نا
وہ روشن ہو، اور وہ ہمارے بچے جو ہوتے ہیں یہ مستقبل کے معمار بھی، بے شک اس میں کوئی شک نہیں۔ اس لیے میں نے ہمیشہ بچوں کے لیے لکھا، بچوں کے لیے بولا، اور میں سٹوری ٹیلنگ کرتا ہوں۔ پاکستان بھر میں ہمارے کہانی گھر منعقد ہوتے ہیں اور ہم ان میں بچوں کو بلاتے ہیں۔ میں نے خود اٹینڈ کیے ہیں، ہم اس میں بچوں کو بلاتے ہیں، وہ آ کر کہانی سناتے ہیں، ہم بھی ان کو کہانی سناتے ہیں۔ تو میں نے بچوں کے لیے 5 کتابیں لکھی ہیں، اور میری تازہ کتاب کا نام بھی جو ہے وہ کہانی گھر ہے۔ اس میں بھی میں نے بچوں کو پھر بچوں کا ادب مجھے اس لیے بھی پسند ہے کہ اس میں نا آپ لمیٹڈ ہو کے لکھتے ہیں، کہ ان کی ذہن کو بھی سامنے رکھتے ہیں، ذہنی عمر کو بھی سامنے رکھتے ہیں، ان کی میڈیم کو بھی سامنے رکھتے ہیں، ان کی نفسیات کو بھی سامنے رکھتے ہیں، پھر اس کے مطابق آپ کہانی لکھتے ہیں۔ اور بچوں کے لیے لکھنا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے، بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ آپ کس عمر کو زیادہ فوکس کرتے ہیں؟ میں 8 سے 12 سال تک کے بچوں کو لیے، یہی ٹائم ہے جو ذہن کو ڈائیورٹ کرتا ہے کسی بھی طرف۔ ٹائم جو ہے نا اصل میں یہ ان بچوں کے لیے ہے جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، اصل تربیت کا جو وقت ہے وہ ماں کی جو گود ہے نا وہیں سے شروع ہو جاتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ میں تعلیم سے بھی پہلے تربیت کو کہتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ تعلیم تو شروع ہوگی 5 سال کا جب ہوگا اسکول میں جائے گا، اور تربیت جو ہے نا وہ ماں کی گود سے شروع ہو جاتی ہے۔ ایک چھوٹا سا فرق ہے جس کو سمجھنا چاہیے۔ بہت اچھی بات تو اور اس میں اگر آپ کو امریکہ کی ہارورڈ یونیورسٹی کی ریسرچ بتاؤں کہ ان کی ریسرچ یہ کہتی ہے کہ 4 سال تک کی عمر کے جو بچے ہوتے ہیں ان کی 90% دماغی تشکیل ہو جاتی ہے، اور 7 برس کی عمر تک بچے کی 70% شخصیت بن جاتی ہے۔ اب ہوا یہ ہے کہ ہم نے اس عمر کو نا بچوں کو ڈانٹنے میں، ان پر چیخنے میں، چلانے میں، روک ڈالنے میں، ہاں جی، پہلے بچہ بولتا نہیں، اب چپ نہیں ہوتا۔ ہمارے ماں باپ کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ بول نہیں رہا، ہم بڑے پریشان ہیں، ڈاکٹروں کو دکھا رہے ہیں، اس کی زبان دکھا رہے ہیں، اب بولتا ہے تو چپ نہیں کرتا۔ پہلے ہم بولنے پر اکساتے ہیں، پھر اس کو چپ کرنے پر کہتے ہیں چپ کرو، چپ کر کے بیٹھو، تم بیچ میں کیوں بول رہے ہو؟ تو ہم نا یعنی ڈبل سٹینڈرڈ کے والدین ہیں۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ چھوٹی عمر میں ہی والدین اس بات کو، اس کی اہمیت کو سمجھیں کہ ہمیں اللہ نے ایک آزمائش میں ڈال دیا۔ اولاد جو ہے نا وہ ہمارے لیے آزمائش ہے، ہم نے اس کو اچھا بنا کے سوسائٹی کو دینا۔ یہ شیکسپیئر نے بھی کہا ہے، یہ جو بچے ہوتے ہیں نا یہ ہمارے نہیں ہوتے، یہ بچے ہماری سوسائٹی کے لیے ہوتے ہیں۔ ہم نے بھائی ان کو پال پوس کر اچھا بنا کر سوسائٹی کو دینا ہوتا ہے۔ ہم یہ جو اپنے بچوں کو روب میں رکھتے ہیں، قبضے میں رکھتے ہیں، یا ان کو غلام بنا کے رکھتے ہیں، یہ ہمارے نہیں ہیں۔ ان کی اچھی پرورش کریں، ان کی اچھی تربیت دیں، ان کو اچھی تعلیم دلوائیں، اور پھر ان کو معاشرے کے حوالے کریں کہ یہ لو میری پروڈکٹ ہے، یہ میں نے تخلیق کیا ہے، یہ میں نے اس کو کریٹ کیا ہے، یہ میں نے اللہ کی دی ہوئی نعمت کا صحیح حق ادا کیا ہے، اور یہ لو معاشرے یعنی معاشرے کے لیے فروٹفل بنا دیا ہے اسے۔ سب سے بڑی بات وہ معلم ہے، پیش امام ہے، ٹیچر ہے۔ یہی موضوعات ہیں میرے کہانی کے، یہی موضوعات ہیں میری گفتگو کے، یہی موضوعات ہیں میری تحریروں کے، اور میں چاہتا ہوں کہ ہم بچوں کو ابتدائی عمر میں اچھا ادب دیں۔ ان کو دیکھیں، دنیا کے جتنے بڑے ادارے ہیں نا ترقی یافتہ ملکوں کے، وہ بچوں کو نا اچھی تربیت دیتے ہیں۔ ان کو بیٹھنا کیسے ہے، ان کو بولنا کیسے ہے، انہیں اپنا بستر خود بچھانا ہے، خود طے لگانا ہے، اپنی پلیٹ اپنا کپ خود دھونا ہے، ٹھیک ہے، اپنے کچن کو، اپنے واش روم کو، اپنے بیڈ روم کو خود صاف رکھنا ہے۔ وہ ابتدائی عمر میں نا بچے کو مہذب بناتے ہیں، اس کو تہذیب سکھاتے ہیں، اس کو آداب زندگی سکھاتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ کام سارے اماں کرے گی۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابتدائی عمر میں ہی جب بچوں کے ذہن صاف سلیٹ کی مانند ہوتے ہیں، ہاں جی، اس کے اوپر کچھ نہیں لکھا ہوتا، تب ہم ایسا جو بھی لکھو اچھا لکھو۔ تو اس لیے بچوں سے گفتگو اچھی کریں، والدین بچے کے ساتھ بات اچھی کریں۔ اس کو دیکھیں، جو عظیم ارادے ہیں نا بچے کو ماں سے ملتے ہیں۔ تو ایک بڑے آدمی نے تو یہ بھی لکھا کہ یہ جو بچہ کامیاب ہوتا ہے یا ناکام، اس کا فیصلہ ابتدائی سالوں میں ماں کرتی ہے۔ تو ماں کی تربیت بڑی ضروری ہے، باپ کی تربیت بہت ضروری ہے، تب ہم بچوں کے لیے۔ اس لیے میں انہی موضوعات پر قلم اٹھاتا ہوں، اپنی تحریر لکھتا ہوں، اور بچوں کو کہانی میں، والدین کو بھی میں نے کبھی بھی بچوں کی تربیت کا دوست بن کے رہیں، مطلب بالکل اس میں کوئی شک نہیں، ذہن کیپچر نہ کریں، بالکل ذہن کو آگے بڑھنے کا موقع دیں۔ خیر صاحب، آپ کا سماج سے بھی بڑا تعلق ہے، جی، آپ نے سیلاب کے اندر بڑا کام کیا ہے، آپ نے اور بھی کسی ڈیزاسٹر کی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو وہاں آپ بڑا کام کرتے ہیں۔ سردیوں میں غربا کی رضائیاں ہیں، گرم لباس ہیں، ماہ رمضان آتا ہے تو راشن ہے، گرمیوں میں ادارہ ہے آپ کا ایک ارتقاء کے ساتھ، کچھ تھوڑا سا ہمیں بتائیں گے ارتقاء کے حوالے سے؟ دیکھیں عامر بھائی، میں پھر سے یہ کہہ رہا ہوں، میں ایک عاجز سا، عام سا، معمولی سا ایک انسان ہوں۔ میرا نا اٹھنا بیٹھنا اچھے لوگوں کے ساتھ ہے، میری جو کمپنی ہے وہ بہت اچھی ہے، میرے جو دوست ہیں،
میرے دوست خیر خائی اور بھلائی کے کاموں میں آگے رہتے ہیں ماشاءاللہ. تو میں وہ پھر مجھے لیڈ کرنے پر بھی کہتے بھی لیڈ آپ کریں. تو میری تو میدان بہت بڑا ہے جس میں لکھنا پڑھنا بولنا بھی بہت بڑا میدان ہے. یہ ایک آلریڈی ایک پورا ایک شعبہ ہے. مگر چونکہ دوست ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ صلاحیت دی کہ میں اپنے ٹائم کو مینیج کر لیتا ہوں. میں اپنی فیملی کو بھی ٹائم دیتا ہوں, اپنے والدین کو بھی ٹائم دیتا ہوں, اپنے شوق جو ہے میرے جتنے اچھے شوق لکھنے پڑھنے بولنے والے اس کو بھی ٹائم دیتا ہوں. یعنی کہ پاکستان میں 22 یونیورسٹیوں میں پڑھانے کے لیے کبھی کبھار کہیں سے دعوت. پھر ملٹی نیشنل کمپنیوں کے جو شوز ہوتے ہیں اینول شوز ہوتے ہیں میں اس کو اسٹیج کنڈکٹ کرتا ہوں. میں اس کا ماسٹر آف سیریمنی ہوتا ہوں, کبھی کراچی, کبھی لاہور, کبھی اسلام آباد, کبھی پشاور, کبھی کوئٹہ. تو میں ان چیزوں کے ساتھ میرے دوست ہیں وہ مجھے سمجھتے ہیں کہ یہ ٹائم کو مینیج کر لیتا ہے, اس میں صلاحیت ہے, یہ ہمیں قیادت دے سکتا ہے. تو پھر وہ مجھے یہ چھوٹے چھوٹے کام بھی, یہ بھی ہم چھوٹے پیمانے پر اپنی یعنی ساؤتھ پنجاب میں ہم یہ کام کرتے ہیں. ابھی ہم نے سیلاب کے لیے بھی کام کیا. ہم 28-29 لاکھ کا سامان ہم نے 8 جو سیلاب زدہ علاقے تھے متاثرین سیلاب میں ہم نے خود جا کر اپنے ہاتھ سے. اور ہم ہر مہینے میں 20 سے 30 راشن جو ہے ملتان میں مستحق لوگوں کو تقسیم کرتے ہیں. وہ لوگ جو کما نہیں سکتے, بزرگ ہیں, معذور ہیں, بیوہ خواتین ہیں, ٹھیک ہے. اور پھر ہم نے ایک نیا کام جو اب آپ کو پہلی دفعہ بتا رہا ہوں, ہم نے سیدہ والی کھوئی نواب پور کے دیہی علاقے میں جو بچے بٹھوں پر کام کرتے تھے, ورکشاپوں اور ہوٹلوں میں کام کرتے تھے, ہم نے ان کے لیے اسکول کا بھی آغاز کر لیا ہے. یعنی 1 سال ہونے کو ہے اور ہم وہاں 77-78 بچوں کو پڑھا رہے ہیں. نہیں وہ کام سے علیحدہ کر دیا بچوں کو؟ نہیں, وہ ہم ان کو صبح تعلیم دیتے ہیں, شام کو جا کر اپنا سیکنڈ ٹائم میں 12 بجے کے بعد وہ اپنا کوئی کام کریں. تعلیم ان کو مفت دیتے ہیں, یونیفارم, کتابیں, سامان, اسٹیشنری. اصل میں انسان کو نا اللہ نے پیدا ہی اس لیے کیا تھا کہ وہ دوسروں کو آسانی دے, لوگوں کے لیے خیر کا باعث ہو. یعنی کہ تم میں بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کو نفع دے. میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ہم اگر نفع رساں بن جائیں تو ہم اللہ کی تخلیق کا جو منصوبہ ہے اس کو پورا کرنے والے بن جاتے ہیں. اور دوسرا میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ہم نہ بے ضرر بن جائیں, یعنی دوسروں کو نقصان پہنچانے والے نہ بنیں. یعنی ہم بے مسئلہ انسان بن جائیں, لوگوں کے لیے مسائل نہ پیدا کریں, پرابلم نہ کریٹ کریں, بلکہ لوگوں کو آسانی دینے والے بن جائیں. میرے استاد اشفاق احمد صاحب بھی یہ کہا کرتے تھے, اللہ ہمیں دوسروں کو آسانی عطا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو ہم نہ اصل میں آئے تھے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے, لوگوں کے ہاتھ بٹانے کے لیے, ان کا کندھا بننے کے لیے, ان کے آنسو پوچھنے کے لیے, ان کے درد کو کم کرنے کے لیے. دیکھیں ہم نے کیا کیا, ہم نے الٹا مصائب اور کے پہاڑ اور یعنی تکالیف لوگوں کو دینا شروع کر دی. تو ہم اصل میں اپنے تخلیقی منصوبے سے جو رب کا بنایا اس سے ہٹ گئے, دور ہو گئے. تو ہمیں تو بھیجا گیا تھا آسانی کے لیے. تو ہم سے جو مخلوق خدا کی آسانی کا کام ہو سکتا ہے وہ ہمیں کرنا چاہیے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ خالق جو ہے نا وہ مخلوق کی خدمت سے خوش ہوتا ہے. خالق, آپ مخلوق کو خوش کریں گے نا آپ کا خالق بھی خوش ہوگا. اور جب خالق خوش ہوگا تو پھر آپ کے وارے نعرے ہیں, آپ کی آپ کو پیدا کرنے ساری محنت تو اسی کو خوش کرنے کے لیے ہے. اس لیے یہ تو اگر ایک صحیح راستے سے خوش کر کوئی بھی سماجی کام جو ہے دوست آ کر بتاتے ہیں ہمارے ساتھ بھر میں ہو تو ہم اس کو ضرور کرتے ہیں. وہ چاہے راشن پہنچانا ہو, کسی کو گرم کپڑے پہنچانے ہوں, کسی کو قرض حسنہ دینا ہو, ہم یہ سارے کام کہ اپنی سراؤنڈنگ میں کرتے ہیں بساط, اور اس لیے کہ تاکہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے. بے شک. خیر صاحب بڑی خوبصورت باتیں ہوئیں, شکریہ. تینوں اسپیکٹس پر بات ہوئی ہیں, موٹیویشنل بات ہوئی ہے, تجزیہ نگاری پر بات ہوئی ہے, تعلیم پر بات ہوئی ہے, آپ کے لکھنے پر بات ہوئی ہے, اور آپ جو بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں ایک پازیٹیو تعلیم اس پہ بات ہوئی ہے. اللہ پاک سے دعا جزائے خیر کی بہت زیادہ آپ کے لیے, آپ کے ساتھیوں کے لیے, اور پھر کسی پروگرام میں انشاءاللہ ایک دفعہ پھر آپ کو تکلیف دیں گے. میں بھی آپ کا شکر گزار ہوں, آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ. ناظرین کرام, میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ انسان ایک جہد مسلسل, ایک ارادہ لے کر باہر نکلے. آج میری اس بات کو تقویت دی میرے مہمان خواجہ مظہر نواز صدیقی صاحب نے کہ شوق اور جذبہ ایک ایسا عمل ہے جو آپ کو آپ کی منزل کی طرف لے جاتا ہے. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے, اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.